السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم اور مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ماں کی محبت یا والدین کی محبت۔ تو اسی موضوع کے کافی باتیں اب تک اس سے پچھلے نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اگلا مضمون سماعت فرمائیں کہ دیہات کے اندر ایک ماں باپ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ وہ بیٹا کافی ذہین تھا، لائق تھا، بڑا ہوا اور انجینئر بن گیا۔ ماں باپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ بڑھاپے کی اولاد جب انجینئر بن گیا تو شہر میں اس کو نوکری مل گئی، اس کو اچھا عہدہ مل گیا، کوٹھی بھی دی گئی، کار بھی دی گئی، عزت بھی اور وقار بھی اس کو ملا۔ اب اس نے شہر میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں شادی کر لوں۔ چنانچہ شہر کے اندر ایک بڑا معزز گھرانہ تھا۔ وہ لوگ امیر بھی تھے، نیک بھی تھے۔ ان کے گھرانے کی ایک لڑکی کے بارے میں اسے پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہاں مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ماں کو جا کر کہا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے اگر پسند کیا ہے اور زندگی تمہیں اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اگر تم راضی ہو تو ہم بھی راضی ہیں۔ چنانچہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ بچہ اتنا اچھا تھا، لڑکی والوں نے رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد چند دن تو وہ بچی جو تھی وہ دیہات میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رہی۔ پھر اس نے کہا میرے لیے تو دیہات میں رہنا مشکل ہے۔ ماں باپ نے اجازت دیتی بیٹا بیوی کو لے جاؤ اور شہر میں اپنی کوٹھی کے اندر جا کر رکھو اور وہیں زندگی گزارو، دونوں خوشحال رہو، بس ہماری یہی خواہش ہے۔ ہم یہاں دیہات میں خوش ہیں، سادہ زندگی ہے تو تم شہر میں رہو، مگر کبھی کبھی آتے رہنا، ہمیں مل کے جاتے رہنا، چہرہ دکھا کر جایا کرنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بچہ ہفتے بعد آ جاتا تھا اور مل کے چلا جاتا۔ اب اللہ کی شان، انسان ہے، کبھی گھنٹے کا پروگرام بنا کے آتا ہے تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب ذرا یہ لیٹ ہو جاتا تو پھر بیوی پیچھے اس کے ساتھ جھگڑا کرتی، چلے جاتے ہو تمہیں پیچھے یاد ہی کوئی نہیں رہتا، پیچھے سارے مر جاتے ہیں۔ جیسے عورتیں کہاوتیں بولتی ہیں وہ بھی ایسے ہی بولنے لگ جاتی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب یہ ماں کے گھر جانے کا ارادہ کرتا تو بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کرتی۔ یہ شریف آدمی تھا، سن لیتا کہ میں اس جھگڑے کی مصیبت سے کیسے بچوں۔
اللہ کی شان اسی دوران سعودی عرب میں کچھ ویکنسیاں نکلیں، انجینئر کی اس نے اپلائی کیا تو اس کی درخواست قبول ہو گئی۔ اس نے ماں باپ سے اجازت مانگی، ماں نے کہا بیٹا ہم تو وہ پاک دیش نہیں دیکھ سکے، تم ہمارے بیٹے ہو، جاؤ پاک ملک دیکھو، وہاں زندگی گزارو، اللہ تمہیں کچھ نوازے گا، اور ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا اور کبھی کبھی ہمیں آ کے ملتے بھی رہنا۔ بچہ ماں باپ کی اجازت سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ وہ لڑکا وہاں پر 13 سال رہا۔ شروع میں تو یہ ماں باپ کو خرچہ وغیرہ بھیجتا رہا، بعد میں اسے اتنا خرچے کا بھی سلسلہ نہ رہا۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں، شہروں میں بھی ٹیلی فون کم ہوتے تھے، دیہاتوں میں بھی تو کم ہوتے تھے، تو حج عمرے سے آنے جانے والوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو پیغام دے دیتے تھے، کوئی خط لکھ دیتے تھے، کوئی چیز بھیج دیتے تھے۔ اس نوجوان نے وہاں رہتے ہوئے 13 حجیں کی۔ 13ویں حج جب اس نے کی تو یہ بیت اللہ شریف کے سامنے بالکل کھڑا ہے مطاف کے اندر اور رو رہا ہے۔ ایک اللہ والے نے اس نوجوان کو دیکھا، پوچھا نوجوان کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے 13 حجیں کی ہیں، جب بھی حج کرتا ہوں 3 دن کے اندر اندر خواب دیکھتا ہوں، کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ تو اس نے 13 حج کیے اور 13 مرتبہ خواب دیکھا تو جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اللہ والے تھے بزرگ، انہوں نے نظر رکھتے تھے، انہوں نے ذرا حالات پوچھے تو جان گئے کہ بیٹا تمہارا اور کوئی بھائی ہوتا، بہن ہوتی، ماں کی خدمت کرنے والی ہوتی تو چلو اور بات تھی، تو پیچھے تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں، اور تم یہاں آ کے یہاں کی نعمتوں میں انہیں بھول چکے ہو۔ جاؤ پہلے جا کے ان سے بخشواؤ، معافی مانگو۔ بچے کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ گھر آیا، ٹکٹ بنوائی، تیاری کی، جانے لگا۔ بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے شروع کر دی۔ اس نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاملے کو جو ہے سلجھایا۔ بھیگی بلی کی طرح وہ بیٹھ گئی۔ جب عورت کو پتا ہوتا ہے کہ مرد سیریس ہے تو وہ آگے سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اب اس نے جب ٹکٹ بنوا لی تو یہ واپس آیا، اپنی آبادی کے قریب پہنچ کر اب اس کو احساس ہوا کہ میں جاؤں گا، اپنے امی ابو سے ملوں گا، میں ان کو کیا کہوں گا کہ 13 سال میں آیا ہی نہیں، میں وہیں رہا۔ اتنے میں ایک لڑکا کوئی 10 سال کا گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ بھائی فلاں بوڑھے میاں اور بوڑھی اماں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جی جو بوڑھے میاں تھے وہ تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اور جو بوڑھی اماں ہیں وہ بھی فالج کی مریضہ ہیں، چارپائی سے لگی ہوئی پڑی ہیں۔ ہم نے سنا ہے ان کا کوئی بیٹا ہے جو مکہ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا منحوس ہے، جو کبھی اپنے ماں باپ کو پوچھنے تک نہیں آیا۔ اب اس بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ بچہ تو بات کر کے چلا گیا۔ اب اس کے دل کی گرہ کھلی، واقعی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، اور اب میں جاؤں گا تو ماں تو شاید مجھے ملنا ہی پسند نہیں کرے گی، وہ تو گھر سے ہی نکال دے گی کہ تمہارا باپ چلا گیا، اب تم کس لیے آئے ہو؟ چنانچہ ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر آیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ صحن کے اندر ایک چارپائی پڑی ہے اور چارپائی پر اس کی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیا ممکن ہے کہ اماں سو رہی ہو، تو اس نے اس لیے پہلے قریب جا کر دیکھا
माँ की आंखों में मोतियाँ आ चुकी थी, बीनाई भी चली गई थी। ये बच्चे ने बता दिया था, अगर अम्मा जागेंगी तो मैं सलाम करूंगा, वरना इंतजार करूंगा। जगाना मुनासिब नहीं है। ये आहिस्ता कदमों से अम्मा के करीब आया तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ ने हाथ अल्लाह के बारगाह में उठाए हुए दुआ मांग रही थी। तो यह करीब हुआ कि मेरी माँ क्या दुआ मांग रही है। उसकी माँ उस वक्त ये दुआ मांग रही थी, अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, मेरा खाविंद दुनिया से चला गया, मेरे बेटे को बखैरियत वापस पहुंचा देना कि जब मेरी मौत आए तो मुझे खबर में उतारने वाला वही तो एक मेरा बेटा है जो मुहर्रम मौजूद हो। बेटा सोचता है कि माँ मुझसे कलाम नहीं करेगी और माँ की ये हालत है कि वो चारपाई पर पड़ी हुई आखिरी वक्त में भी दुआएं मांग रही है, अल्लाह मेरा खाविंद दुनिया से चला गया, मेरा एक ही बेटा है, अल्लाह उसे बखैरियत वापस पहुंचा देना। जब मेरी मौत आए तो मुझे भी मेरा बेटा मुझे खबर में उतारने वाला मौजूद रहे, मेरा बेटा भी मुहर्रम मौजूद हो। माँ की मोहब्बत की ये इंतहा होती है। वाक़या वहाँ को ख़त्म नहीं हुआ, मगर सुनाना मकसद ये था कि माँ आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद के लिए दुआएं ही देती है। बहरहाल जब ये बच्चा जो है माँ को पुकारा कि अम्मी जान मैं आ गया हूँ, मैं आपके पास मौजूद हूँ, तो वो जैसे ही सुनी आवाज़ को तो फौरन जो है बेटी बोली कि बेटा मुझे नज़र नहीं आता, कहाँ हो तुम, करीब आओ। तो वो करीब ही था, अपना हाथ दिया, तुम्हारा चेहरा लाओ। तो चेहरे को लिया, उसको बोसा दिया, उसकी पेशानी को बोसा दिया, सीने से उसको लगाई और बोली कि तुम्हारी बू, पसीने की बू, तुम्हारी खुशबू में सूंघना चाहती हूँ करके। तो उसके बाद वो माँ जो है रोती हुई बच्चे को बोसा देती हुई, उसे दुआएं करती हुई उसी हालत में माँ का विसाल हो गया। तो वो बेटा आखिरी वक्त के जो भी वो कार्रवाई है उनको पूरी किया, कफन दफन वगैरह सब करने के बाद मोहल्ले के लोगों के साथ जो है जनाजा लेकर गया, उसको माँ की तदफीन कर दी। सारी सब कार्रवाई ख़त्म करने के बाद वो वापस जो है हो गया। याद रखना, माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराइयों में पैमाइश आज तक कोई नहीं कर सका। ये कितनी गहरी होती है माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत वो हिमालय का पहाड़ है जिसकी बुलंदियों की पैमाइश कोई नहीं कर सका। माँ की मोहब्बत वो हसीन बाग है जिसकी मोहब्बत के फूल कभी मुरझाते नहीं। माँ के सीने में मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। और ये बात भी याद रखना कि दुनिया में अच्छों से हर कोई मोहब्बत करता है, हर आदमी अच्छों पे फिदा होता है। बाप भी अच्छी औलाद से मोहब्बत करता है। माँ ही तो है जो बुरी औलाद भी हो फिर भी उनसे मोहब्बत करती है। औलाद बिगड़ जाए सब उनको बुरा कहते हैं, मगर माँ कहती है मैं क्या करूँ, वो बिगड़ गए, उनका नसीब था, मेरे तो बच्चे हैं, मुझे तो वो प्यारे हैं। खुदा के बाद इस दुनिया में बुरों से मोहब्बत करने वाली वो एक माँ ही होती है, दूसरी हस्ती कोई नहीं। अल्लाह ने माँ को वो दिल दिया होता है औलाद के बारे में कि उसका दिल इस कदर तड़पता है। इसलिए हमने देखा छोटा बच्चा अपनी माँ के बाल खींच लेता है, अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारता है और माँ मोहब्बत की वजह से उस छोटे बच्चे के हाथों को चूमा करती है। जबकि बच्चा थप्पड़ लगाता है मगर माँ उसके हाथ को पकड़कर चूमती है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का आलम है। उस मोहब्बत से बच्चे को पाल रही होती है। हक तो ये बनता है, बच्चे ने माँ को थप्पड़ मारा, वो बच्चे को उठा के दीवार के साथ फेंक देती, मगर मोहब्बत का क्या करें, बच्चा थप्पड़ मारता है, माँ उस बच्चे के हाथों को बोसा देती रहती है।
کون ہے جو ماں کا حق ادا کر سکے؟ نہیں، کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کروا دیا اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، گرم پتھروں پر چل کر میرے پاؤں کے چھالے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور تمہاری ماں کو درد زہ ہوئی تھی، ممکن ہے ان میں سے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو، تو اللہ رب العزت نے ماں کو وہ محبت دی ہے جس کو مامتا کہتے ہیں۔ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے پیدل چل کر بھی حج ادا کرایا ہو، ماں کو کندھے پر اٹھا کر پورا حج کرایا ہو، کچھ بھی کرایا ہو، مگر وہ ماں اس بچے کو اپنے سینے سے جو لگاتی ہے اس کا حق تک ادا نہیں ہو سکتا، کبھی اس دنیا کے اندر حق ادا نہیں کر سکتا۔ Mother's shadow is like honey of bee, especially in the desert of life, just like a green tree۔ جس طرح ریگستان کے اندر ایک سبز درخت لہلہا رہا ہوتا ہے، ماں کی محبت انسان کی مصیبتوں کے اندر اس طرح بندے کو لہلہا کر کام آیا کرتی ہے۔ کوئی ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے؟ یہ ماں ہی کہتی ہے، آؤ میرے بیٹے آ جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ محبتیں ماں کی ہوا کرتی ہیں، اس لیے ماں اپنے بستر پر بیٹھی دعائیں دیتی ہے، گھر میں پڑی دعائیں دیتی ہے، اور اللہ تعالی کی دعاؤں کے صدقے اولاد کی محبت، اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ انسان ایسی حرکتیں کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی رسوا کر دیتے، مگر ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ اولاد کی ستر پوشی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالی اولاد کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ ماں کا مقام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے ماں کو عطا فرما دیا۔ عجیب بات تو یہ ہے، انسان جب بڑا ہوتا ہے اور زندگی میں اس مقام پر پہنچتا ہے جب اپنی ماں کی خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو اس وقت عام طور پر ہم نے دیکھا مائیں اس دنیا سے اللہ کے پاس چلی جایا کرتی ہیں۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع تو ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلی نشست میں بقیہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں ماں باپ کی قدر کر کے اگر ان کی خدمت کر لیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ ہماری زندگی میں ماں باپ کو تکلیف دے کر، ان کو ناراض کر کے اور ان کے دل کو دکھا کر ہم زندگی گزارتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد بیٹھ کر روتے ہیں، وہ رونا بالکل بیکار ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ جب موقع ہے ماں باپ کی بھرپور خدمت کیجیے۔ وہ ماں جو تحفہ پروردگار نے عطا کیا ہے، وہ باپ ایک تحفہ ہے جو پروردگار نے عطا کیا ہے، ان کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ان کے مرنے سے پہلے ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لیں۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔